ہمارے ساتھ قابل احترام ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے ہوتے ہیں ایوری وینسڈے کو. آئی ایم سو سوری لیٹ تھوڑا سا ہوا, مگر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا میں نے مغرب پڑھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب پروفیشنلی ہی از این انجینئر. بہت سے لوگ بعد میں کہتے ہیں وی ڈونٹ نو ہو دا جینٹل مین واز, ہی از پروفیشنلی این انجینئر. کعبہ شریف میں بہت سارا کام کیا, بہت ساری چیزوں کو, بڑے بڑے برج اور بڑی بڑی دنیا ڈیزائن کی, اور لکھتے ہیں, بہت خوب لکھتے ہیں, ہر جگہ لکھتے ہیں, اپنے انالیسس پیش کرتے ہیں. مگر وہ دریا کے اس کنارے پہ, ہم دریا کے اس کنارے کے اوپر ہیں, مگر یہ دونوں کنارے ساتھ ساتھ چلیں گے, کبھی مل نہیں پائیں گے, جیسے کہ ٹرین کی پٹڑی. ایک پوئم مجھے یاد پڑی, میں ایک اور پوئم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آج پروگرام کی ابتدا میں 2 پوئم کے ساتھ کروں گی, مگر پہلی پوئم جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ پوئم ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں, مجھے ڈاکٹر صاحب کے ریفرنس سے ملی. یہ ایم ادیب ان کا نام ہے, اور پاکستان میں ایم ادیب صاحب, ملتان پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, اور انہوں نے ہماری وہ کہتے ہیں نا وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی, کوئی مجھ کو لوٹا دے گزرا زمانہ. وہ کہتے ہیں شاپ کیپر اور کسٹمر کتنے خوبصورت تھے وہ زمانے, جب صبح اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے مسجد کو جاتے تھے. ایک گتھلی کے جس پر لگی ہوئی تھی کناری, اور اس کے اندر ملگجی ورقوں کو ایک میلا سا عربی قاعدہ عجب تقدس کے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے. جسٹ امیجن, اٹس ویری ٹرو, اٹس ویری ٹرو. وہ کتنے خوبصورت تھے وہ زمانے جب صبح اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے مسجد کو جاتے تھے. ایک گتھلی کے جس پر لگی ہوئی تھی کناری, اور اس کے اندر ملگجی ورقوں کا ایک میلا سا عربی قاعدہ عجب تقدس کے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے تھے. حافظ جی کے روبرو بہت آداب سے 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے. حافظ جی ہر بچے کو بڑے پیار بڑی محبت سے پڑھاتے تھے. جو بچہ نہیں آتا تھا اس کے بارے ہر ایک سے بڑی بے چینی سے پوچھتے تھے. کوئی بچہ جو بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کو جاتے تھے. محلے بھر میں حافظ جی کی بہت عزت, بہت توقیر تھی. مگر اب وہ سب ایک بھیانک خواب لگتا ہے. بچے بھاری بھرکم بستے اٹھائے, لنچ باکس میں انڈا اور سلائس لیے منہ بسورتے, اور لشکتی فراٹے بھرتی گاڑیوں میں اونگتے جمائیاں لیتے اسکولوں کو جاتے. یوں لگتا ہے جیسے تہذیب و تمدن کے جنازے جا رہے ہوں. ادب, آداب, روایات اور اقدار سب قصہ پارینہ ہوئے. استاد اور شاگرد کا رشتہ بس ایک شاپ کیپر اور کسٹمر کا سرسری سا تعلق رہ گیا. ایم ادیب کا یہ بہت خوبصورت سر آپ نے جو بات کہی دل کو لگی. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ ایک تقدس کے گتھلی کے بیچ میں یا ایک رومال کے بیچ میں وہ پارے کا لپٹا ہوا ہونا, اور جہاں تک رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو استاد کی اتنی رسپیکٹ تھی کہ اگر ٹیچر نے غلط بھی ڈانٹ دیا اور ماں باپ کو آ کے کہا تو ماں باپ نے کہا ٹیچر صحیح تھا تم غلط تھے. مگر وہ کہتے ہیں کہ اب استاد کا جو رشتہ ہے وہ عجیب و غریب رشتہ ہے. اور یاد رکھیے گا یہی چیزیں ہیں کہ ہم چیزوں کو پامالی میں دیر نہیں لگتی. ہم نے پہلے استاد اور بچے کے درمیان کے رشتے کو خراب کیا, اور پھر وہی رشتہ آج ماں باپ کی بھی قدر اسی حساب سے کم ہوئی ہے. یہ جو بچے ہیں یہ بیٹیوں والے تو خوش رہے ہیں, آپ کی بیٹیوں نے تو پھر بھی آگے پوچھ لینا ہے, بیٹوں نے کوئی نہیں پوچھنا پاچھنا. خوش رہیں, آباد رہیں. میں ڈاکٹر نہیں ٹاپ آف دا آور آپ بعد میں ہی چلیں گے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میرا اور آپ کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹرین کی پٹڑی کی 2 پٹڑیاں, جیسے نہر کے کنارے 2 کنارے, ایک بینک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ کے اوپر. چلنا بھی ہم نے ساتھ ساتھ ہے. آپ اس سائڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اس سائڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بس فرق صرف یہ ہے کہ میں کنارے پہ کھڑا لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے کھڑا ہوں یہاں پہ.
بہت شکریہ. آپ کے نام چند شیئر کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو. یہ ارشاد غالب کا کلام ہے. کسی کو دیکھ دل کوئی سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو. واہ. وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں. سبق سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو. کیا غم خوار نے رسوا آگ لگے اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو. وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ فغاں کیوں نہ ہو، سنگ آستاں کیوں نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آج پاکستان کے حوالے سے پہلے بات کر لی جائے اور کیا فرمائیں گے پاکستان کے بارے میں. جناب ایاز صادق صاحب نے بڑا سٹینس لیا ہے اور بڑی کمال کی بات صاحب انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ نہیں چل سکتا. یہ جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر اگینسٹ دوز جو بوقت ضرورت اٹھا لیتے ہیں. گو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی پارٹی کے ساتھ ہمدردیاں نہیں، مگر بوقت ضرورت وہ اپنی مرضی کی ہمدردیاں ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں اور انماسٹیز بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لربہ لکنود صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور کروڑوں درود خاتون النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کا پروگرام کافی دیر سے سن رہا ہوں اور آپ کے طرف سے چلتے ہوئے تمام جتنے بھی تیر ہیں ان کے سامنے اپنے سینہ مشال کھڑا ہوں میں انشاءاللہ. اور آپ نے پہلے ہی فیصلے کر لیے. پاک فوج کو سلام. پاک فوج ہمارے تمام کے تمام تیر اپنے سینے پہ لیتی ہے اور پیچھے ساری قوم کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اسی لیے آپ بھی انہی میں سے تیر اپنے سینے پہ لے رہے ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ آپ کے جو قارئین نسامین ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. میں اس طرف آپ میرے اس رخ کو موڑنا چاہتی ہیں، شاید آپ ایسا نہ کر پائیں گی. گزارش یہ ہے کہ میں آپ نے شروع سے کہہ دیا. جب آپ نے شعر کا پہلا فقرہ پڑھا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ خوب بدلنے والی بات آپ نے پہلے بھی کی ہے، اب بھی کریں گی. ایسی بات نہیں. وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ تو کیا ہے، کچھ تم نہیں کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. سر میں تو خدا کی قسم ہے میں نے آپ سے کہا آئی ایم ناٹ گونا لیو یو، ہم ٹرین کی پٹڑی کی طرح ساتھ چلیں گے. آپ خوب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو سوال ہوئے نہیں تو آپ نے کس طرح یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کنارے پہ ہوں، میں ہم دونوں کا کنارہ آپ نے الگ کر دیا. گویا آپ نے پہلے ہی تاثر دے دیا سننے والوں کے لیے کہ ہم جو اب جنگ و جلوئی کرنے ہم جا رہے ہیں، کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوگا ہمارا، نہ ان کا ہمارا مطلب ہے. ایسی بات نہیں. پرانے پروگرام کھول کے دیکھ لیجیے جتنے بھی پروگرامس ہیں، زیادہ تر آپ کی باتوں سے اتفاق کیا ہے. اور بہرحال انسان ہوں، کچھ باتوں میں اپنی رائے دینا اپنا حق سمجھتا ہوں. بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں اور اس حوالے سے جب میں اپنی جو رائے دوں گا تو میں اپنی رائے کو کبھی حرف آخر بھی کبھی نہیں سمجھا. میں یعنی اس سے آگے آپ میں گزارش کرتا ہوں. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جو ایاز صاحب نے بطور اسپیکر جو ہے کسٹوڈین آف ہاؤس جو بات کی ہے، بڑی پسندیدہ بات ہے. اور جب کل پرسوں جب یہ معاملہ ہوا تھا اس پروگرام کے بارے میں تو اس میں وہاں پہ جو اسمبلی کے جو ممبران تھے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور سب نے یہ کنڈیم کیا کہ اسمبلی کے اندر سے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہے. یہ اسمبلی کی تضحیق کی گئی ہے اور واقعی اس قومی اسمبلی کی تضحیق کی گئی ہے. لیکن کسی نے یہ بات نہیں کی، کئیوں نے کی مطلب ہے چند بعض لوگوں نے کہ یہ معاملہ ہوا کیوں. جیسے ہر چیز کا ایک عمل ایک رد عمل ہوتا ہے، کلیہ ہے نا، ایکشن اینڈ ریئیکشن از ایکول بٹ اگینسٹ رائٹ. معاملہ تو ایسا ہی ہے. اور یہ ہمارے یہاں آج کے نہیں پہلے کی بات ہے. وہ ایک اور اسمبلی کے ممبر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور جب وہ اسد کیسر صاحب جو سابقہ اسپیکر ہے اسمبلی کے، تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے غور سے اسپیکر ان کو کیسر کو مخاطب رکھ کے کہا کہ میں اس وقت اسمبلی کا ممبر تھا جب آپ اسپیکر تھے، اور جب مجھے یہیں اندر سے گرفتار کیا گیا تھا تو آپ نے نہ کوئی احتجاج کیا تھا اور نہ ہی آپ نے میرا کوئی پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ مجھے واپس حاضر کیا جائے. لیکن میں بہرحال اس سارے معاملے کی جو ہے وہ
اس میں اس کی پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں ذاتی رائے آپ دینا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں واقعی نہیں ہونا چاہیے, قومی اسمبلی کے اندر نہیں ہونا چاہیے معاملہ. یہ کیونکہ یہ جو جمہوری معاملے جتنے جمہوری ممالک ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارے ملک جمہوریت ہے. ہم شکایت تب کریں گے کہ ہمارے ملک واقعی جمہوریت ہے. جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے اسے لے کر چلنا پڑے گا, اس کے ٹکڑے چننے پڑیں گے اس طرح جیسے ہیں. مطلب آپ دیکھیے, میں جوتا خیر کتنا ہی نیا کیوں نہ ہو, اس میں چھوٹا سا کنکر آ جائے نا تو آدمی کے لیے چلنا دوبر ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے. ہم جمہوریت کا نعرہ بہت لگاتے ہیں لیکن کہیں کسی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے. کوئی ایک جماعت بتا دیجیے, ماسا جماعت اسلامی کی کوئی اور جماعت بتا دیجیے جس میں کوئی جمہوریت ہو, جس نے باقاعدہ اپنے انتخابات کروائے ہوں اور گراؤنڈ لیول سے جو لوگ جو ہیں ان کے وہ تمام عہدوں پہ جو ہے وہ گئے ہوں. مجھے تو اب تک کوئی نظر نہیں آئی کہ بعد آج تک پاکستان جب سے بنا ہے, جب تک جمہوریت. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت یہ جو سو کال جمہوریت ہے یہ ہے کتنی دیر سے, عمر کتنی ہے. وہاں تو ہمارے ماشاء اللہ بھی ہمارے ملک میں لگے کئی حکمران آئے, کئی سال بغیر کوئی ایکسٹینشن لیے وہ ملک میں ہمارا حکمران رہے. لیکن آپ اگر کمپیرزن کر لیں ترقی کا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ مجھ پہ یہ الزام نہ لگا دیں کہ میں حکومتوں کی جو ہے تائید کر رہا ہوں. میں قطعی ان حکومت تائید میں نہیں ہوں میں, اور میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے اس میں لوگوں کی آرا کے ساتھ آنا چاہیے. لیکن ہمارے ووٹوں کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں جمہوریت ہے؟ کیا ہمارے وڈیرے لینڈ لارڈ جسندر چودھری جتنے بڑے خاندان ہیں کیا یہ واقعی اپنی لیاقت کی بنا پہ آتے ہیں, اپنی تعلیم کی بنا پہ اس ملک میں آتے ہیں؟ آئیے آپ اس معاملے کی طرف چلتے ہیں جس معاملے کے اوپر یہ معاملہ ہوا. پہلے آپ یہ دیکھیں ان کو جلسے کی اجازت ملی اور اس جلسے کی منسوخی کے لیے صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھل گئے. حالانکہ جیل کا جو سرکاری جو آفیسر تو 9 بجے آتے ہیں, لیکن 7 بجے جو تھے وہ تحریک پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے اپنے لیڈر کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. اور اس کے بعد سوری سر, آپ میں قطع کلامی کے لیے معافی کی خواستگار ہوں. ان تک رسائی کی گئی تھی, دیکھیے آپ غلط بیانی مت کیجیے گا, ان تک رسائی کی گئی تھی کہ آپ یہ جلسہ منسوخ کر دیں کیونکہ قتل و غارت گری کا اندیشہ تھا. ایک مذہبی جماعت کے لوگ اپنے ڈنڈا بردار وہاں موجود تھے. آپ صرف ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے بارے میں مت بات کیجیے گا. ایک آدمی کیوں ان کو ملے گی, مگر اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ پہنچی تھی کہ بھئی عقل کر لو, اس کو منسوخ کر دو. آپ پلیز ان فیکٹس کو بھی بتائیے. مسئلہ یہ ہے آپ کہ آپ پوری بات سنتے نہیں. آپ نے جو اگلی بات جو میں نے کرنی تھی وہ یہی بات کرنی تھی, چلے آپ نے کر دی اور آپ نے مجھے فتویٰ جاری کر دیا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. میں نے تو اس کے بعد امیڈیٹلی یہی بات کہنی تھی وہ کن کے کہنے پہ گئے اور کیوں گئے. تو آپ نے اس کی تشریح کر دی, ٹھیک ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, مجھے بھی یہی کہنا تھا جو آپ نے کہہ دیا. تو گویا میں بات غلط نہیں کر رہا تھا, میں آپ کو اس بات کو لے کے جا رہا تھا, آپ کے سننے والوں کو اس کی حقیقت بتانا چاہ رہا تھا. اب اس جلسے کا بہت غوغا تھا, یہ جلسہ ہوا, میں اس بات میں قطعی طور پہ اس میں حق میں نہیں ہوں. مطلب اب یہ کہتے ہیں کہ آپ انہوں نے ٹائم دے دیا تھا, اور وہاں جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے آج کل بیسٹر گوہر صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی شادی میرج ہال نہیں ہے کہ فوری طور پہ جو ہے لائٹیں بند کر دی بندے چلے جائے. اس میں کوئی شک نہیں, درست کہا انہوں نے. واقعی جب جلسہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہے ڈسکس کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے, لیکن یہی بات جو آج اسمبلی میں جلسے کے بعد اس بات کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جج سے جب وہ کانٹیکٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ, انہوں نے یہ کیوں نہیں کہی. یہ بیرسٹر ہیں, اس وقت کہتے وہ کہ یہ آپ نے ہمیں اتنی دیر کا وقت دیا ہے, ہم اپنا جلسہ تو ختم کر دیں گے, تقریر ختم کر دیں گے, لیکن لوگوں کو ڈسکس ہونے میں ذرا وقت لگے گا. بہت دور سے سارے ملک سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ, یہ انہوں نے کیوں نہیں کہا. یہ کہتے وہ آپ پھر اس کے ساتھ اور وقت لیتے, پھر اگر وہاں بات نہیں بنتی تو پھر آ کے قوم کو بتاتے. پریس کانفرنس روز ہو رہی ہیں, ایک نہیں کئی درجنوں کانفرنس روز ہو رہی ہیں, آ کے بتا دیتے تاکہ یہ معاملہ ہوتا ہی نہ. اب دیکھیے ہر طرف سے کوئی نہ کوئی فلاء باقی رہتا ہے جو کہ بعد میں ہر کوئی آدمی اپنا پورا کا پورا بوجھ جو اگلے گروپ پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں اس حق میں ہوں کہ اگر جلسے کا مثال کے طور پر جلسے کا ٹائم انہوں نے بتا دیا کہ بھائی 9 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا, تو 9 بجے جلسہ جو ختم اگر ہو گیا ہے تو اگر اس میں بعد گھنٹہ لگ گیا ہے یا 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہے تو اس میں لوگوں کو ڈسکس ہونے میں ہے. اب یہ ہزار لوگ اگر آئے ہوئے ہیں تو کسی لیڈر کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ لوگوں کو وہ کہیں فارغ ہو جائیں. لوگ ٹولیاں بنا کے ادھر ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ پولیس کے ساتھ میں مٹ بھیڑ ہو گئی ان کی,
اور پولیس کو پتھراؤ بھی ہوا, پولیس نے جو آنسو گیس بھی پھینکی, وہ بھی معاملہ الگ سے ہے. اب اس کی طرف تو کوئی بتا ہی نہیں رہا. وہ جو آنسو گیس پھیلی جس میں فوج کے لوگ بھی زخمی ہوئے, اور سوری پولیس کے لوگ, پولیس کا ایس ایس پی ہے وہ بڑا شدید زخمی ہوا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اور بھی لوگ اس میں زخمی ہوئے. لازمی بات ہے کہ جن پہ سوئی گیس پھینکیں گے ان میں بھی کچھ لوگ زخمی ہوں گے, لیکن ابھی تک ان کی اطلاع ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ انتظامیہ کو ٹھہرایا جائے, یا جب سے جنہوں نے اجازت دی تھی انہوں نے پوری پلاننگ کی وہاں پہ کیا جائے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں حکومت کا کردار جو ہے ایک ماں کی طرح ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر. اگر دوسری جماعت نے نہیں طے کیا تھا کہ اتنے بجے ختم کر سکتے ہیں ان لوگوں کی, تو حکومت کا کام تھا کہ وہ خود 2-3 گھنٹے دیتے انہیں ڈسکس کرنے کے لیے. سر میرے آپ کے گھر میں جب پارٹی بھی ہوتی ہے نا, تو بعض اوقات شادیاں بھی ہوتی ہیں, تو ایک گیون ٹائم دیا جاتا ہے جب لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں, سینما ہال سے ہی نکلتے ہیں یا کانسرٹس میں سے نکلتے ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم, لوگوں کو ٹریفکس جیم ہو جایا کرتی ہوتی ہیں اس لحاظ سے. تو مطلب دیز آر نون فیکٹس, آپ کو پتہ ہی ہے. مگر میں جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جس کے بارے میں بات کی, بھٹو صاحب نے سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں, میں خود اپنے طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں ایاز صاحب کو. ایاز صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو میں نے ٹی وی پہ سنی ہوں. انہوں نے تمام ہاؤس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیڈر آپس میں نہیں بیٹھتے تو نہ بیٹھے, سیاسی جماعتوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا تو نہ ہو, لیکن کم از کم ہم کچھ معاملات کے اوپر کیوں نہ ایک کانٹریکٹ کر لیں یہاں پہ اس پارلیمنٹ کے بارے میں, کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کی آئندہ جو ہے اس طرح جو رسوائی ہوئی آئندہ نہ ہو. اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا, اور بہت سے اپوزیشن کے لوگ بھی وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. انہوں نے پھر ساری دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی بطور اسپیکر جو ہے اس بات کو بڑا کنڈیم بھی کیا. یعنی یہاں آپ بھی جانتے ہیں, خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس بات کو جو اس کی تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے صاف کہا کہ اس کی باقاعدہ تحقیق ہوگی. وزارت داخلہ کو انہوں نے خط بھی لکھنے کا کہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی کے تمام دروازوں کی جو ہے مجھے جو سی سی ٹی وی رپورٹ ہے وہ مجھے پیش کی جائے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں پولیس والے آئے اور کیسے کیسے وہ اندر داخل ہوئے, کیسے داخل ہوئے اور کس کی اجازت سے داخل ہوئے. مطلب یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اب ان کا جو انہوں نے باتیں کہی ہیں, اب عمل کی باری ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی اس پہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگلے پروگرام میں یہ بھی دیکھ لیں گے, یہ بھی اس پہ بات کر لیں گے. بہت شکریہ سر. سر بات آپ نے جلسے کی طرف لے گئے تھے. ہم عام عوام, تو میں آج پروگرام اگر آپ شروع سے سن رہے تھے تو میں امیر مملکتیں, ڈیموکریٹک کنٹریز, دا فرسٹ نیشنز آف دا ورلڈ کی بھی آج میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی. جتنی زیادہ ہپوکریسی وہاں پہ ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک سیم ان پاکستان کے قوانین بنا دیے جاتے ہیں. قوانین صرف غریبوں کے لیے ہوتے ہیں, امیر کے لیے قوانین نہیں ہوتے. اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین کو اسمبلی کے احاطے سے اریسٹ کیا گیا ہے ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. آج انہوں نے ان کے پروڈکشن آرڈرز کی بھی بات کر دی ہے. امین گنڈا پور صاحب کو بھی کیا گیا, اغوا کیا گیا, جو میں آف دا ریکارڈ میرے تک خبر پہنچی ہے. کہتے ہیں کہ ان کو جو کیا بعد میں ان کے جو ایڈوائزر ہیں محمد علی سیف صاحب, وہ بھی ایون کانٹیکٹ تھے, ان کو ٹرائی کر رہے تھے کال کرنے کا, ان کو فون نہیں مل رہا تھا. ان کو باقاعدہ ایبڈکٹ کیا گیا اور ایک خاص جگہ پہ لے کے جایا گیا. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ریومر تھی کہ شاید ان کا اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہوا تو شاید ان کے بال کاٹ دیے جائیں گے اور ان کی مسٹیشز جو ہیں وہ بھی کاٹ دی جائیں گی. آج اس میں انہوں نے بھی, گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ سافٹ ویئر ہم بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں, ہمارے ظرف کو کمزوری نہ سمجھا جائے. سر دس از, اور اسپیکر صاحب نے بھی یہ لفظ کہہ دیا. مگر جب کہ حکومتی پارٹی سے جناب تارڑ صاحب کا بھی آج ایک بیان آ گیا جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مطلب وہ ایڈا سچا آدمی ہے. انہوں نے کہا کچھ ویڈیو ثبوت میرے سامنے آئے ہیں کہ ارکان کو ایوان کے اندر سے نہیں اٹھایا گیا, اور یا تو پھر آپ کی پارٹی کا جو اسپیکر ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اسپیکر نے جتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دی ہیں. اب میں تھوڑی سی ایک گزارش کر دوں, تھوڑی سی اس ملک میں رہتے ہوئے جو چیز چل رہی ہے, یہ نہ سمجھیے جو میں نے پہلے کہا کہ میں اب اس کے مقابلے میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. یہاں برطانیہ میں جب اسٹینڈنگ ورسز کے بارے میں بہت سے ڈیمانسٹریشن ہو رہے تھے, بہت زیادہ, ایون جب عراق پہ حملہ ہونے کی باری ہوتی اس وقت بہت سے ڈیمانسٹریشن ہو رہے تھے,
تو میں اس جو جنرل کمیٹی جس میں شامل تھا، جو کہ پولیس کے ساتھ گفتگو میں شامل ہوتے تھے پاروس میں، اور باقاعدہ طور پہ ہم پولیس کے سامنے پورا پلان رکھتے تھے، یہ ہمارا روٹ ہوگا، اتنے بجے ہم یہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے راستے میں اس راستے سے ہم جائیں گے، اس راستے میں جا کھڑے ہوں گے، اتنی دیر ہم کھڑے ہوں گے. یعنی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اسٹینڈ ورسز کے بارے میں ہم نے ہائیڈ پارک سے اپنا جلوس شروع کیا اور ہم نے پارلیمنٹ کی طرف جانا تھا. پھر ہمیں بتایا گیا کہ بھی اتنے عرصے میں ہم جائیں گے. ہماری ڈیمونسٹریشن کے اندر لازمی بات ہے بوڑھے بھی ہیں، بہت تیز بھی نہیں چل سکتے، اور انہوں نے بڑا ٹھیک سے انہوں نے بڑا وقت دیا. ہم اپنے طور پر یہ طے کر چکے تھے کہ ہم ہائیڈ پارک سے پارلیمنٹ تک جو ہے تقریباً کو 1 سوا گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. پولیس نے کہا کہ نہیں، سوا گھنٹے میں مشکل ہو سکتی ہے، آپ 2 گھنٹے لے لیں. اور پارلیمنٹ کے سامنے کتنی دیر کھڑے ہوں گے وہ بھی بتایا ہو گیا، اور ہم نے بھی باقاعدہ اس کی پوری پابندی کی، انہوں نے پوری پابندی کی. اور اس کے ساتھ ہی جب لوگ ڈسپرس ہوئے تو اس کے بعد لازمی بات ہے کہ وہ بہت بڑا مجمع تھا سروسز کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جتنا یہ جلسہ کل کا پرسوں کو دیکھ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ جلسہ تھا، ڈیمانسٹریشن تھا. لازمی بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈسپرس کرنے میں دیر لگی. وہاں کے ٹیوب اسٹیشن قریب تھے، بسز تھیں یا اور لوگ تھے وہ گئے، لیکن یہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ ساری پلاننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری پلاننگ ہم نے بھی کی، ان کو بھی پتا تھا، انہوں نے بھی ہماری مدد کی، اور انہوں نے ہمارا حق جو تھا، جو ایک شہری کا حق ہوتا ہے، اس کو بھی پامال نہیں کیا. سارے کام ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اگر ایسا ہو تو ہر شہری کا حق ہے ڈیمانسٹریشن کرنے کا، اور وہ کرنا چاہے تو یہ چیزیں اگر سامنے رکھ لی جائیں تو ممکن ہے کہ پھر یہ چیزیں باتیں نہ آئیں. لیکن جہاں تو پارلیمنٹ میں گرفتاری کا تعلق ہے لوگوں کا، وہ دیکھیں وہ معاملے کچھ اور بھی ہیں. اور جب آپ گنڈا پور صاحب کی بات کی ہے تو گنڈا پور صاحب نے جو بات کی ہے، لازمی باتیں بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے. وہ بہرحال تھوڑی دیر وہاں جب نہیں ملے، انہوں نے کہا کہ میں جہاں تھا وہاں جیمر تھے، اور جیمر تھے اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر سکا. ممکن ہے ایسی بات ہو، لیکن یہ ہے کہ پتہ یہ کرنا پڑے گا نا کہ کس نے کیا اور کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر فوج کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ فوجیوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اسلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کو چیزیں سامنے آنی چاہیے، فوج کے بھی آنا چاہیے. فوج نے اگر پچھلے دنوں یہ بات کہی ہے، ان کے جو آئی ایس پی آر کے جو انچارج ہیں، ان کے جو فوج کے ترجمان، انہوں نے کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے نام فیور کرتے ہیں نہ دشمنی کرتے ہیں. انہوں نے بالکل سچ کہا ہے جناب جنرل صاحب نے، بالکل سچ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور ہم کسی کو فیور نہیں کرتے. بالکل انہوں نے سچ بولا، ماشاءاللہ میرے جنرل صاحب ہیں. مگر ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہمیں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہم اس کو فیور کرتے ہیں. آپ ذرا اس بات پہ بھی ذرا بات کر لیں کہ کیا امین گنڈا صاحب نے جو زبان استعمال کی وہاں پہ، کیا وہ واقعی معیاری تھی؟ کیا ایک چیف منسٹر کو ایسی بات کرنی چاہیے تھی؟ سر جنرل خواجہ آصف صاحب نے جب فلور پہ یہ کہا تھا، جو بھی کرے نہیں خواجہ آصف صاحب جو آپ کے، اب آپ دیکھیے نہیں میں مقابلہ نہیں کر رہی، نہیں میں کمپیریزن مانگ رہی ہوں کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے میرا منسٹر آف ڈیفینس، مائی منسٹر آف ڈیفینس، اگر وہ یہ لفظ کہیں یہ فوج کیا ہے، اس نے آج تک ایک جنگ تو جیتی نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ مائی فوج، اور یہ میں آپ کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہی، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی اتنی ہی غلط ہے. میں اس کی بھی اتنا ہی احتجاج کر رہا ہوں، اتنا ہی اسے کنڈیم کر رہا ہوں جتنا میں نے آپ کو اشارتاً گنڈا صاحب کی بات کہی. ٹھیک سر میرے لیے کوئی فرق نہیں دونوں میں، خواجہ آصف ہو یا کوئی ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو. مطلب ہے زبان کے معاملے میں ہمیشہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے. آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں. جہاں تک زبان کا اخلاق کا تعلق ہے، ہم ویسے اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھتے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر اخلاق کے کیا معنی ہے، اخلاق کہاں تک جاتا ہے. سب سے بڑے جو خلیق تھے، سب سے بڑا اخلاق جن کا جو بہترین تھا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانی دشمن یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آیا تو حضرت فاروق نے کہا کہ اگر یہ آج اس نے کوئی بدتمیزی کی تو اس کا میں سر قلم کر دوں گا، اور اپنا ہاتھ اس تلوار کے دستے میں مضبوط کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ 40 قدم گیا، اور ایک روایت ہے کہ 23 قدم گئے وہاں پہ، اور جا کر اس کو لے کے آئے. اور یہودی رسول اللہ کو لے کے آیا، پھر اس کو جب اپنے پاس جایا تو اپنی چادر جو شان نبوت رکھتی چادر، وہ چادر اس کے پاؤں نیچے بچھا دی. وہ اپنے نرس پاؤں لے کے اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس نے 16 گستاخانہ سوال کیے. اور سوال کرنے کے بعد رسول اللہ صاحب بڑے تحمل سے جواب دیتے رہے. اور جب اٹھا، رسول اللہ نے وہ چادر جھاڑی، اپنے کندھے پہ رکھی،
اور اس کے بعد تھوڑی سامنے ہی تمام صحابہ کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا. صحابہ اٹھے اسے دبوچنے کے لیے, اس نے منع کر دیا, کہا نہیں خبردار, بالکل اس کو روکو نہیں, یہ قدرتی قمر ہے. بعد میں حکم دیا کہ اس پر پانی بہا دو. رسول اللہ پھر اسے وہیں چھوڑنے گئے جہاں سے اسے لے کے آئے تھے. جب واپس جب آئے تو واپس آ کے تو دیکھا حضرت فاروق جو تھے وہ ان کا چہرہ سرخ تھا, پسینہ آیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا میں تیرے دل کا حال جانتا ہوں کیا بات ہے, لیکن میں کیا کرتا. ابو سلمہ کے چہرے پہ جو داڑھی ہے اس میں میری داڑھی سے زیادہ سفید بال تھے, اس لیے مجھے اس کے سفید بالوں کی حیات اس نے نازل کیا. اخلاق تو یہ ہے. کیا ہم نے چاہے اپوزیشن ہو, چاہے حکومتی جماعت ہو, یا کوئی اسٹوڈنٹس کے لوگ ہوں, یا کوئی بھی ہو, کیا ہم نے اس اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے؟ کبھی کیا ہے؟ بہت شکریہ سر. میں آپ یہاں پہ کوٹ اینڈ کوٹس میں بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پورا کرنا ہوں گی. حکومت کا کام آگ لگانا نہیں ہوتا, آگ بجھانا ہے. اپوزیشن کا کام یہ نہیں کہ ہر وقت گالی دے, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہوگا. بھٹو صاحب, بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر حکومت یہ سوچے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو یہ ایک دن کی خوشی ہوگی, اگلے دن آپ کی بھی باری آنے کی ہے. تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ باری لگی ہوئی ہے, باریوں والی بات ہے. دیکھیے مطلب آپ بھی جو بات کر رہے ہیں نا, ایکچولی ہمارے پہ بہت رسپانسبلٹی ہے آف بینگ ٹرو رپورٹنگ کے لحاظ سے, کہ ڈیوائیڈڈ کو اور ڈیوائڈ کرنا شخصیت پرستی پہ غلط ہو رہا ہے. غلط, مگر بڑا لفظ سننے کو ملتا ہے کہ غلطی کو مانتے ہوئے اصلاح کر لینا, مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جذبہ اس وقت کسی میں بھی نہیں ہے. اور ہم تو پھر مجھے مطلب اب میں کیا کہوں آپ کو. میں سر آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, جناب زرداری صاحب نے اور ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک عشائی ایک رات کے کھانے کا بندوبست کیا تھا. اسی دن اسلام آباد بہت برے طریقے سے بلاک تھا. ہمارے رپورٹر محمد علی نے اس دن رپورٹ بھی کیا تھا کہ گاڑیوں کے پیچھے کے شیشے بھی اتار کے وہ دیکھ رہے تھے. یہ کیا تھا, کوئی قانون کی پاسداری کے لیے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بھی مل رہے تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے, اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ملاقات تھے. الٹیمیٹلی جناب زرداری صاحب از اے ویری گڈ, مجھے ایک لحاظ سے ان کی یہ بات مناسب لگتی ہے, کم از کم بیٹھ کے معاملہ حل کر لیتے ہیں. انہوں نے جی 4 منسٹریز ان کو دی ہیں, ٹھیک ہے, اور جس کے نتیجے میں ان کو خیال ہے کہ اسمبلی میں بھی ان کی 2/3 اکثریت پوری ہو جائے گی. ابھی بھی میرا خیال ہے سینٹ میں معاملہ 7 سیٹوں کا مسئلے پہ چل رہا ہے جہاں خرید و فروخت ہوگی. کیا یہ سر عام منڈی لگنا سوٹیبل ہے سسٹم کے لیے؟ آپ بڑی مثال دیتے ہیں انگلینڈ کی, کیا فلور کراسنگ از دیٹ ایزی ان انگلینڈ؟ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بہت زبردست قسم کا سوال کیا. میں توقع کرتا تھا, دعا بھی کر رہا تھا کہ آپ مجھے سوال ضرور کریں, کیونکہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی طرف سے کب کیا سوال آئے گا یا کیا آپ مجھے پوچھ لیں گی, لیکن میں خود دعا ہی کر سکتا تھا اور دعا قبول ہو گئی. آپ کی قبولیت کی گھڑی تھی. بات یہ ہے آپ کا, کاش میری لاٹری کی دعا نکال لیتے. بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں, جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ایک کہانی پڑھتے تھے کہ بلیاں جو تھیں اپنی روٹی کے ٹکڑے کے لیے بندر کو انہوں نے منصف بنا لیا. وہ کہانی آپ بھی آپ کے ناظرین سمجھتے ہیں کیا ہوا. بندر نے پھر کیا کیا, وہ ساری روٹی کی جتنی روٹی تھی بجائے کو تقسیم ہوتی, ساری روٹی جو بندر کے پیٹ میں چلی گئی. جب یہ انتخاب ہوا تھا تو اس وقت مولانا صاحب نے دبنگ اعلان کر دیا تھا کہ ہم دھاندلی ہوئی ہے, فلاں ہوا, یہ ہوا. صحیح چیز میں بچانا چاہتا ہوں, زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. سب چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں. آج کل الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ بھی پل پل کی خبریں آپ سب کو دے رہا ہے. اور آپ انہی دنوں میں میرے کالم 2 پڑھ لیں, میں نے کہا تھا کہ بالآخر مولانا جو ہے اس سے جھکیں گے جہاں پہ انہیں کچھ ملے گا. پھر مولانا آپ دیکھیے, میں نے کہا یہ کیا قیامت کی نشانی نہیں ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان مطلب ملاقاتیں شروع ہو گئی. ملاقاتیں ہونی چاہیے, سیاسی کوئی دشمنی لمبی دشمنی نہیں ہونی چاہیے, مطلب ہونی چاہیے, لیکن جس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے تھے عمران خان مولانا فضل الرحمان کے بارے میں, مولانا فضل الرحمان ان کے بارے میں زبان استعمال کرتے تھے, کم سے کم میں تو وہ دہرانا نہیں چاہتا, لیکن آپ کو پتا ہے وہ کیا زبان استعمال کرتے تھے. اس کے بعد
कुछ सोच सकता था, कौन सोच सकती थी कि इनके दरमियान जो है वो कभी भी इत्तेफाक होगा किसी मामले में, और इत्तेफाक हुआ भी किस बात पे, सीटों पे हुआ इत्तेफाक। तो ये एक उस वक्त मैंने कहा कि मौलाना बड़े बाकमाल आदमी है। ये पंजाबी कहते हैं ना, खब्बी दिखा के सज्जी मारनी, सज्जी खब्बी मारनी, ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ। और जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, आप देखिए जरदारी साहब, मैं देख रहा था टीवी में, लोगों ने पूछा कि आपके पास क्या गुर है कि आप लोगों को जो है अपनी तरफ कर लेते हैं। तो हाथ जोड़ के कहते मैं सीधा पांव पे हाथ रखता हूँ। हाँ, बिल्कुल साहब, उनको वीक पॉइंट का पता है ना, अमेरिका ने उनको समझाया हुआ है कि पैसे की खातिर हम मान बेच सकते हैं। सीधा पांव पे हाथ रखता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर वो सीधा पांव पे हाथ रखते हैं तो वो लोग जो इनके साथ डील कर रहे होते हैं उन्हें भी पता होता है कि हमने अपने पांव कहाँ रखने हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया सर, बिकॉज उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ये सीख लिया है कि अमेरिका को भी पता है कि हम पैसे के एवज में अपनी माँ भी बेच सकते हैं। इट्स ऑन रिकॉर्ड। सर, मौलाना साहब और रिलीजियस लीडर्स पे बाज़ औक़ात मेरा शक भी होता है। अभी आपने एक लफ्ज़ कहा कि मौलाना साहब और इमरान खान जो लफ्ज़ एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते थे, एब्सोल्युटली रॉन्ग मौलाना साहब। बट आप देखिए सियासत में लचक का आलम देखिएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे आपको भी पता है, मगर जब इल्हाक हुआ तो PDM 1 भी बनी और PDM 2 भी बनी। वो सब गलत था, यू नो दैट, वो सब गलत है। आप मुझसे का सवाल कर रही हैं तो आप मुझे तो आप मेरी तहरीर को रोशनी पढ़ ले आप। मुझे तो आप मैं एक किसी का, और मैं कानून सुनी बात आपसे कह रही हूँ, कानून सुनी सामने फ्रंट के ऊपर कि बिलावल भुट्टो पैदा होते हैं, एक बेटी पैदा होती है, दूसरी पैदा होती है, तो एक शख्स ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे एक जानवर की तशबीह देते हुए, और मुझे याद है कि इट वाज सैड यानी, और हमने करते करते आज अपनी कौम को ज़मीर के उस पहलू पे ले आए हैं कि हम जब गलत करते हैं तो हमें गलत का एहसास भी नहीं होता। मुझे सर आप बताइएगा, एक चीज़ मैंने और आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान में हमने चीज़ों को गड़बड़ करके रख दिया है, और होता ये है कि अगर आज आप इंडिया को देखते हैं तो इंडिया ने अपने चाइना की और उनकी जो दुश्मनी है आपके नोटिस में भी है, अमेरिका को सपोर्ट भी करता है इंडिया, मगर उसके बावजूद उसने रिकॉर्ड तिजारत की है विद चाइना, और रशिया के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद रिकॉर्ड तिजारत की है उसने। रशिया अपना ताल्लुक़ हर जगह पे रखा हुआ है, वेरी वाइजली डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली उन्होंने रोल प्ले किया है। वेयरएज़ पाकिस्तान में मुझे याद है एक दफ़ा हुआ तो आपकी ये जो, मुझे एक नया लफ्ज़ पता चला, एक लफ्ज़ होता है पाना। यू नो माजिद भाई, पाना क्या होता है? पाना कहते हैं रेंच को। रेंच। आप कहते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का पाना नंबर 9 कौन है? Do you know? No, I don't know. पाना नंबर, इनके नंबर्स हैं। मौलाना फजल रहमान आई बिलीव पाना नंबर 2 या 3 है। साद रिजवी इस पाना नंबर 7 या 9, 7 और 9 है पाना नंबर। मैंने कहा पाना क्या होता है, उसने मुझे बड़ा समझाने की कोशिश की, मुझे समझ ही नहीं आया ये पाना क्या होता है। जो स्क्रूज या एग्जैक्टली, फिर उसने मुझे फिर उसने मुझे समझाया कि स्क्रू ड्राइवर नहीं होता, इट्स समथिंग, और जिससे आप प्लास भी कह सकती हैं। मैंने कहा अच्छा पाना नंबर 9। और इन्होंने फ्रांस के साथ ताल्लुकात मुनक़ता जब किए थे तो उन्होंने कहा था कि उसके सफ़ीर को वापस भेज दें। ठीक है, कुरान पाक में ये दर्ज है सर, और आप मजहबी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। वो नहीं, मैं तो नहीं करता, आप माफ़ कीजिएगा, मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब वो नहीं, जमात इस्लामी से तो ताल्लुक है। नहीं, देखिए बात ये, आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों घसीट रही हैं? मैं जमात इस्लामी का ना मुत्तफिक मेंबर हूँ ना कभी इत्तेफाक बने। मैं आपसे बल्कि ऑन एयर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अल खिदमत के डॉक्टर मुश्ताक हैं या इशफाक हैं, मेरा उनसे रब्ता करा दीजिएगा। अच्छा, एनीवेज, साद रिजवी साहब ने, और कुरान पाक में ये दर्ज है, किसी को आप बेवजह नहीं मार सकते, एक इंसान को मारना इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है। और आप साद रिजवी साहब ने बड़ा अजीब व गरीब बयान दिया था। नीदरलैंड की अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, यानी आप सोचिएगा कि पाकिस्तान की बेइज्जती किस मुकाम पे नहीं
ہم کرنے میں کسر چھوڑتے. انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد رضوی اور علیحدگی اختیار کرنے والے دھڑے لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی کو اسلام مخالف انتہا پسند ڈچ رہنما اگر کوئی اسلام کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کے قتل کا فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کا دوسرا جو کل ہے، کل یا ایھا الکافرون، وہ وضاحت میں بتا رہا ہے آپ اپنے کردار اور فعل سے کسی کو اس طرف لے کے آ سکتے ہیں، آپ گولی کی زور پہ تو کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. تو آج انہوں نے ان کو ان کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے یہ پاکستان والی سلوک کی ہے، 14 سال اور 4 سال کی قید سزا دی ہے. واٹ ہیپن؟ انہوں نے یہ مطلب منہ اٹھا کے جس ملک کا ہو وہاں کے بارے میں یہ بیان دے دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دو اب انہوں نے بیان دیا اور دوسرے ممالک نے آ کے انہیں سزا سنا دی. مطلب ہے یہ اکثر کئی ملکوں میں ہوتا ہے. ہندوستان میں بے شمار لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، لوگ باہر ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار سکھ ایسے ہیں جن کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. مطلب ہے اور آپ آپ نے یہاں پہ مذہب کا ذکر کیا ہے، جہاں تک مذہب کا ذکر ہے تو آپ مجھے دیکھیے کہ وہاں پہ کیا یو این نے اس بات کو اب طے نہیں کر دیا کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی گستاخانہ بات نہیں کی جائے گی. اب تو یو این میں باقاعدہ طور پہ جب بہت بات چلی تو اب وہاں بھی طے ہو گیا کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے آپ کسی بھی ہم پاکستان کا شروع سے ایک سٹانس تھا کہ بھی اور مسلمان اسلام کا بھی سٹانس ہے. ہمارے رب نے یہ کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا تھا کہ اپنے ساتھی سے کہہ دیں آپ کہ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہیں، جھوٹا مت کہیں، آپ کے سچے رب کو یہ برا کہیں. تو کیا یہ تمام جتنے بھی علماء حضرات ہیں یہ نہیں پڑھتے؟ مطلب یہ بات ہے وہاں پہ. لیکن جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے، یہ تو ایک مسلمان کی ایک آپ بھی مجھ سے بہتر مسلمان ہے ماشاء اللہ، آپ بھی جانتے ہوں گی کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا. آپ دیکھیے اپنے ہمارے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات کرے، ہمارا اپنا کوئی عزیز بات کر دے، مسلمان ہی ہے وہ، میرا اپنا عزیز ہو، میری ماں کے باپ کے بارے میں بات کر دے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ٹھنڈے پیٹ برداشت کر لوں گا؟ کبھی بھی نہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنی جان سے زیادہ ان کو عزیز نہ سمجھو اتنی دیر تک آپ مسلمان نہیں ہیں. ہمارے دین میں تو یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اب یہ بات آپ نے کی، آپ فرانس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنمارک میں سب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاکے بنائے گئے ڈنمارک میں بنائے گئے، فرانس نے زیادہ اس میں لیڈ لے لی اور اس میں بہت سے مضامین ایسے لکھ دیے بڑے بےہودہ قسم کے. میں نہیں چاہتا خدا اس میں خود جو یہاں پہ برطانیہ میں جو یعنی بہترین قسم کے جو دانشور لوگ ہیں انہوں نے اس کی باقاعدہ طور پہ مذمت کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ کہاں دنیا کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اب اس کے بارے میں اب ہونا تو قانون بننا چاہیے نا، لیکن یہ ہے کہ اب قانون میں صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ آئندہ کوئی ملک جو ہے نا اس پر پابند بنائے. کیا فرانس نے یعنی یہ قانون بنایا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کام کرے؟ کسی یورپ میں بنائے؟ آپ مجھے بتائیے. برطانیہ میں بھی یہ قانون ہے. برطانیہ کا اب جتنا بھی یورپ وہاں پہ یہ قانون بنایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کرے گا، خاص طور برطانیہ میں بات کرتا ہوں، یہاں پہ جو قانون ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کرے گا اسے سزائے موت ہے، ان کے خلاف کو بات کرے گا. یہ چرچ آف انگلینڈ نے یہ قانون بنایا ہوا اور یہ ہمارے برطانیہ میں یہ قانون نافذ بھی ہے. اگر ہم کیا کہیں گے مطلب پاکستان میں تو نہیں ہے ایسا قانون. پاکستان میں اب جا کے جب قادیانی کا مسئلہ شروع ہوا تھا اس وقت جا کے بنا، اس کے بعد بنا تھا جب یہ بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب جو تھے جب انہوں نے یو این او میں باقاعدہ طور پہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا، باقاعدہ طور پر منظوری بھی لی وہاں سے، مطلب اور باقاعدہ طور پر تمام اقوام عالم نے اس پہ ووٹ دیا کہ ہاں آئندہ آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو ہے برا مت کہیں. اوہ آپ نے عمران خان کی تعریف کر دی، غلطی کی سر، پکڑنا ہو جائے. یہ میرا اپنا کردار ہے، سب لوگ جانتے ہیں. جو بات صحیح ہے میں صحیح سے کہوں گا، وہ اس کی تعریف کروں گا، جو غلط ہے وہ کروں گا. اچھا بتائیے کیا پاکستان کا اونٹ کس کروٹ سننے والوں پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں، سننے والے فیصلہ. پاکستان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پاکستان کا اونٹ تو لیٹا ہوا ہے، کروٹ کیا بیٹھے گا. یعنی اب تینوں اداروں کی آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور یعنی دے آر ناٹ آن دی سیم. آپ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، مجھے آپ کا انٹرویو کرنا چاہیے. نہیں سر، میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں.
میرے سامنے تو کوئی ایسی چیز کھٹپٹ کی جو چیزیں وہ تو ہوتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. کے جی بی, اب کے جی بی کی جو بندے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ بتاتے تو نہیں کہ میں کے جی بی والے ہوں, ہے نا, تو میں کیوں بتاؤں میں کے جی بی والی. چاہے اب آپ اس بات کو کہیں اور لے کے جانا چاہتی ہیں. اچھا سمیع بھائی مجھے بتائیے, واقعی غلط نہیں کہتی, کیا صورتحال لگتی ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ کہیں ہم یہ مقابلے کی سیاست ہی کرتے رہیں گے؟ اور میں ذاتی طور پر تمام یہ جو پروٹیسٹ ہیں ان کے خلاف ہوں, کیونکہ آج آپ کے سندھ کے گورنر, سندھ میں یہ کہا گیا ہے, سندھ کے میرا خیال ہے گورنر نے یہ لفظ کہا ہے کہ جی وہ 12 ربیع الاول کے ساتھ ساتھ 11 ربیع الاول کی بھی چھٹی ہونی چاہیے. آپ کو چھٹیاں چاہیے. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جھوٹ مت بولو, پورا تولو, سنت پہ ہم چلتے نہیں. انسانوں کو ہم انسان ہونے کا, یعنی اصل تو جب آپ کا آخری خطبہ بھی تھا وہ یہی تھا نا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم اس کو فالو نہیں کرتے, مگر ہم اس محبت میں پیچھے ہیں کہ میں نے اس کو بھی مار دینا ہے, اس کو بھی مار دینا ہے, اس کو بھی مار دینا ہے, کیونکہ جی, اور میں فالو نہیں کرنا ان کو. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ پاکستان, اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا, آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا آپ نے. اچھا سر, بہت شکریہ. کیا سوال کا جواب خود ہی دے دیا آپ نے. سر پاکستان کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں ہم ایک جگہ پہ مل بیٹھیں گے, یا یہ مطلب کوئی انتشار کی صورتحال نظر آ رہی ہے, یا کب تک یہ گورنمنٹ چلے گی؟ آئی ایم ایف کی بھی پرابلم سر پہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت اپنے تئیں اس لیے بھی کوشش کر رہی ہے کہ ساتھ بیٹھا جائے, اس کی حکومت اس بات کی ضرورت ہے, کیونکہ آنے والے جو حالات ہیں میں معاشی طور پر مشکل دیکھ رہا ہوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے $7 بلین کا جو ہے وہ قرضے کی درخواست دے رکھی ہے, اور لازمی بات ہے کہ روپے کے اوپر بڑا پریشر اس لیے بھی آ رہا ہے کہ دوبارہ پریشر شروع ہو گیا, جو کہ پہلے تھوڑا ہٹا تھا اب دوبارہ آ رہا ہے. ابھی آئی ایم ایف نے جو میٹنگ کرنی تھی 15 ستمبر کو, اس میں پاکستان کا نام ایجنڈے میں ہے ہی سرے سے, اور اگلے جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کی جو میٹنگ ہے اس میں بھی پاکستان کا نمبر نہیں ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس لیے بہت پر امید تھا کہ اس میٹنگ کے اندر بات ہو جائے گی, اور جب میٹنگ بعد جو ہو جائے گی, جو کہ تھوڑی سی امید دلائی ہوئی آئی ایم ایف نے, اس کے بعد یہ جو ہے کام شروع ہو جائے گا, اور ہم اپنے پاکستانی روپے کو بچا سکیں گے. اور معاشی طور پہ ابھی جو مہنگائی کا سلسلہ 2 فگر سے 1 فگر میں آیا ہے, یہ بڑا جھوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, کچھ کام ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب پاکستان کے, لیکن یہ کہ اب یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر یہ جو معاملہ تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے, اس کے اپوزیشن جو اسے کیش کروائے گی, کہے گی آپ دوبارہ جو ہے آپ جو ہے فیلنگ معیشت جو ہے ہماری پھر دیوالی کی طرف جا رہی ہے. اس سے بچنے کے لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اپوزیشن کے ساتھ بنا کے رکھی جائے. اس سلسلے میں یہ میں سمجھا یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے یہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا. آپ نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا, اس بات پہ آپ نے دیکھا یا دیکھا ہوگا تو آپ مجھ سے ذکر نہیں کرنا چاہتی کہ اس گنڈا صاحب کا جلسے کے فوراً بعد مطلب 5 گھنٹے غائب رہنا, مطلب یہ کس چیز کی دلیل ہے, کسی کی دلالت ہے یہ؟ آپ بتائیے. میں آپ کی بھی سوال چھوڑ رہا ہوں, آپ مجھے زیادہ باخبر ہیں. نہیں سر آپ بتائیے نا پلیز, بجائے کے, کیونکہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ لازمی بات ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی. کیا اسٹیبلشمنٹ نے وہ تقاریر نہیں سنی جو انہوں نے کی؟ گنڈا پور میں جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو بہت لگے گا, بہت کہا, ان کا بھی تو اپنا ادارہ ٹھیک کرو, فیض حمید تمہارا آدمی تھا, یہ تھا وہ تھا. میں نہیں دہرانا چاہتا ان کی تقریر کو, مطلب لیکن سب نے تقریر سن لی ہے, اب بھی دیکھ لیں, اس میں بہت کیا گیا. تو کیا اگر اس کے فوراً بعد میٹنگ ہوئی تو کیا نہیں لگتا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے؟ بہت شکریہ. یہ سارا کا سارا دنیا ہی ٹوپی ڈرامہ ہے. دنیا ہم کہتے ہیں آگے ہے, ہوتا ہے شب و روز یہ تماشا میرے آگے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ہم کسی کنکلوژن پہ تو نہیں پہنچ سکے, مگر اللہ تعالیٰ بہتر کرے. کنکلوژن تو آپ نے کرنا ہے نا, مطلب بات یہ ہے کہ آپ نے شروع سے پہلے آپ نے کہہ دیا کہ ہم 2 پیرلل کناروں پہ چل رہے ہیں, کبھی نہیں مل سکیں گے. ہاں تو ہم نے فتویٰ وہ یہ دیا
क्या वो कभी नहीं इकट्ठे हो सकते? तो जब आप ही नहीं but still we love each other, we respect each other, and this is called as agree to disagree. देखिए ना, आप देखें, आप मेरी हुकूमत है, मैं आपके अपोजिशन में कितना कोऑपरेटिव हूँ, आप देखिए इस वक्त कितना सर रिस्पेक्ट हुकूमत आपकी है, हमारे गरीबों के पास कख भी नहीं है, साड़ी हुकूमत क्या होनी. वही बात है ना, आप तो फिर वही बात करते हैं कि बाजवा साहब वाली आपने बात कर दी, उक्का ही आपने बिल्कुल बाजवा साहब वाली बात कर दी. उन्होंने कहा कि जी हम ए पॉलिटिकल हैं, आपने भी बिल्कुल वही बात कर दी कि भाई आप हुकूमत हम ऑपोजिशन. आप मुल्क के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की जुबान इस्तेमाल कर रही हैं, बिल्कुल ताबेदार बन रही हैं, बिल्कुल ताबेदार सारी बातें कर रहे हैं. आप तो गरीब आदमी से कोई बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब से. आई रिस्पेक्ट हिम, बट ऑफ कोर्स एज माय ब्रदर, एज माय फैमिली मेंबर, आई रिस्पेक्ट हिम. मेरे बड़े होने के नाते मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर ज़ाहिर है रिस्पेक्टफुली हम एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं. अल्लाह मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे. मगर मैं आपको गारंटी करती हूँ कि ये जितने के जितने लोग साहिब इक़्तिदार हैं, पोजीशन वाले हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वी कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. आई गारंटी वी कैन नेवर गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन अनलेस कि बीच में से कोई शख्स ऐसा उठे जो हर एक को फांसी के फंदे के ऊपर ले जाए, जस्ट लाइक ईरान, और उसके बाद सिस्टम बेहतर हो. थैंक यू वेरी मच सर. आपको बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.